ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد محرم الحرام کا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے کہ اسلامی اور قمری تاریخ کا پہلا مہینہ ہے کہ ہجرت مدینہ کی یادگار ہے، ریاست مدینہ کی طرف پہلا باضابطہ قدم ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ریاست مدینہ کی مدینۃ المنورہ کی پہلی اینٹ باضابطہ طور پر رکھی گئی، اور یہی اتفاق ایسا ہے کہ اس مہینے کے ساتھ شمسی تقویم کا ماہ اگست بھی وارد ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں
ریاست مدینہ ثانی مملکت خداداد وطن عزیز پاکستان کا قیام ہوا۔ بڑا عجیب سا اتفاق ہے، اسی مہینے کی 10 محرم کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزری ہوئی امت بنی اسرائیل، اس کو بھی نجات ملی، آزادی ملی، کامیابی ملی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس مہینے میں 10 محرم کو بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں قبطیوں سے، ان کی غلامی سے نجات ملی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا آئندہ سال تو موسیٰ علیہ السلام کا مجھ پر زیادہ حق ہے، ان کی خوشی کے ساتھ ہم خوشی منائیں، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے آئندہ سال میں 9 کا بھی ساتھ روزہ رکھوں گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے میں بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور یہی وہ مہینہ ہے جو ریاست مدینہ کے قیام کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سفر اسی مہینے میں آغاز ہوا یا اس کا فیصلہ ہوا، اور اتفاق سے ماہ اگست بھی اسی مہینے میں آ گیا جس میں ہمارا یہ ملک وطن عزیز قائم ہوا۔ سورۃ المائدہ میں بنی اسرائیل کے آزادی سے پہلے کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک نظر اگر ہم ان پہ ڈالیں تو ہمیں اپنے حالات کو جانچنے کا بڑا اچھا ایک موقع ملے گا اور تجزیہ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پر اللہ نے جو نعمت کی ہے اس کو یاد کرو، اس کا تذکرہ کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اس وقت وہ یاد کرو جب اس نے تمہارے ہی درمیان انبیاء کا سلسلہ جاری کیا ہوا تھا، اور بادشاہتوں کا سلسلہ بھی تمہارے ہی خاندان اور تمہاری ہی نسل میں تھا۔ وَآتَاكُمْ، اور رب نے تمہیں وہ دیا تھا مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو پورے جہان میں کسی دوسرے کو نہیں دیا تھا۔ قالوا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم، اس مقدس بستی میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، تم اس میں چلے جاؤ، تم فتح پاؤ گے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم اپنی پشتوں کے بل پیچھے نہ پلٹنا، فتنقلبوا خاسرین، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہاری یہ تبدیلی، تمہارا یہ پلٹنا تمہیں خسارے کی طرف لے جائے گا۔ اب قوم نے کیا کہا؟ قالوا، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں ایک بڑی جابر قسم کی قوم بستی ہے، اس بستی میں بڑے ظالم قسم کے طاقتور لوگ بستے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس بستی میں تب تک داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ وہاں سے نکل نہیں جاتے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر یہ وہاں سے نکل جائیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، ان میں سے 2 لوگوں نے کہا جو یعنی ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ نے انعام کیا ہوا تھا دونوں پر، ادخلوا علیہم الباب
کہ تم دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب آ جاؤ گے، غلبہ پا جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ لیکن ان دونوں کی بات سننے کے بعد بھی قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، ہم کبھی بھی ہرگز وہاں پہ داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیے اور آپ کا پروردگار جائیے، فَقَاتِلَا، ان سے لڑیے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تب تک ہم یہاں جلوہ فروز ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قالا، کہنے لگے، رب انی لا املک الا نفسی واخی، یا اللہ میں تو اپنے اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان ایک فرق پیدا کر دے، ایک جدائی پیدا کر دے، ایک ان کو، ہمیں دونوں کو ممتاز کر دے، ایک دوسرے سے الگ الگ کر دے۔ یہ وہ مختصر ترین قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 26 تک بنی اسرائیل کے حالات کا نقشہ کھینچا کہ مصر میں قبطیوں کی غلامی سے آزاد کروا کر موسیٰ علیہ السلام نکلے، اور جب یہ ادھر آئے تو ادھر آ کے ان سے کہا کہ یہ بیت المقدس تمہاری بستی ہے، تمہارے آباء و اجداد کا علاقہ ہے، اس میں آزادی حاصل کرو، تم یہاں پہ اس کو پکڑو آ کے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو یہاں پہ نہیں جا سکتے، یہاں پہ قوم عمالقہ بستی ہے، اور وہ بڑی طاقتور اور بڑے اونچے لمبے قد والی اور بہت قوت والی تھی، ان کا بڑا ایک زبردست قسم کا اختیار تھا اس زمین پر، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، معیشت پر، معاشرت پر، سیاست پر، کاروبار پر ان کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ بس تمہارا کام اس میں داخل ہو جانا ہے، تم داخل ہو جاؤ، اللہ فتح کے دروازے تم پہ کھول دے گا۔ لیکن اس کو ہم نے کہا نہیں جی، ہم تو نہیں جا سکتے۔ سزا کے طور پہ اللہ نے 40 برس تک ان کو پھر اسی وادی میں گھمایا جس کو وادی یتی کہا جاتا ہے، یتیہون فی الارض، فرمایا کہ وہ وادی، اس وادی میں صبح سفر شروع کرتے، شام تک ان کا سفر رہتا، کسی جگہ پہ تھک کے پڑاؤ کرتے، آرام کرتے، صبح جب آنکھیں کھولتے تو دوبارہ اسی پہلے مقام پہ کھڑے ہوتے جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ سزا ان کو ملی، 40 برس تک یہ سلسلہ ہوا۔ 40 برس کے بعد ایک نئی نسل کھڑی ہوئی، پیدا ہوئی، ان کے اندر جذبہ جہاد اٹھا، انہوں نے پھر اس بیت المقدس کو فتح کیا تو یہ قوم اس کے اندر داخل ہو سکی۔ یہ تو کہانی تھی بنی اسرائیل کی۔ دوسری طرف اللہ نے ذکر فرمایا مکہ والوں کا، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 ہے یہ بھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ وَاذْكُرُوا، اے لوگو اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، بستی میں تمہاری تعداد تھوڑی تھی، مستضعفون، تم انتہائی کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں یہ ڈر رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے، تمہاری جان، مال، عزت و آبرو غیر محفوظ تھی۔ فرمایا فآواکم، اللہ نے تمہیں ایک ٹھکانہ دی، اللہ نے تمہیں ایک جگہ عطا فرمائی۔ پھر یہ نہیں کہ جگہ دے کے تمہیں آزاد چھوڑ دی، فآواکم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہیں اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید بھی کی۔ اور تیسرا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ رزق بھی دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے تم پر جو نعمت کی ہے اس کو یاد کرو۔ اس قوم سے کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، یہ نعمت اللہ نے تم پر کی ہے۔ مکہ والوں کو آزادی ملی،
انہوں نے اس پر شکر ادا کیا، ایک مضبوط بنیادوں پر ایک مملکت اسلامی قائم کی، اور جب تک یہ امت شکر گزار رہی سلطنت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکا۔ میں بارہا یہ عرض کر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ اسلامی ریاست جو مدینہ کی چھوٹی سی ایک سلطنت تھی، اتنا سا مدینہ جتنی آج کی مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کی وال باؤنڈری کے اندر مدینہ تھا صرف، اس وقت بھی بقیع الغرقد یا جنت البقیع مدینہ سے باہر تھی، ادھر سقیفہ بنو سعدہ مدینہ سے باہر تھا، آج بھی مسجد نبوی کی وال باؤنڈری سے یہ دونوں چیزیں باہر ہیں۔ اتنا سا مدینہ تھا جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ تشریف لا۔ آپ دنیا سے گئے تو اسلامی سلطنت کم و بیش 8.5 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ مکہ فتح ہو گیا، یمن کی طرف آپ نے لشکر بھیجے، نجران فتح ہو گیا، دیگر کئی ممالک فتح ہوئے، کئی صوبے فتح ہوئے، تو یہ 8.5 لاکھ تقریباً کم و بیش یہ مربع میل علاقہ تھا جس میں پیارے پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سلطنت اسلامی کا رقبہ اتنا تھا۔ قوم شکر گزار رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 2 سالہ دور میں، پونے 2 سالہ دور میں یہ رقبہ 10.5 لاکھ مربع میل ہوا، 2 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1 محرم الحرام حضرت عمر کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی۔ ان 10 سالوں میں انہوں نے 12 لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا سلطنت اسلامیہ میں۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو گزشتہ جمعہ میں کچھ میں نے عرض کیا تھا ان کے بارے میں۔ پہلے 8 سالوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کو اتنا مضبوط اور طاقتور کیا کہ ان 8 سالوں میں مزید 22 لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا اسلامی سلطنت میں۔ شکر گزار تھے۔ 44.5 لاکھ مربع میل سلطنت تھی جو سلطنت عثمانیہ جن کو کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا رقبہ تھا۔ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، اس کے بعد مسلمان باہمی چپکلشوں کا شکار ہو گئے۔ اللہ کا شکر کرنے والے بھی تھے اور کچھ ایسے بعد میں آنے والے بد نصیب شامل ہوئے جو شکر گزار نہیں تھے، جو صرف لالچی تھے عہدوں کے۔ ان لوگوں کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑے، لیکن ان شکر گزار لوگوں کی برکت سے یہ ہوا کہ اسلامی سلطنت کا 1 انچ بھی کسی غیر مسلم کے قبضے میں نہیں گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 سالہ دور حکومت میں اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت ہوتی رہی۔ بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ جب روم کے حکمران نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم علی کے مقبوضات پہ حملہ کرو تو میں دونوں مل کے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غصے کے ساتھ اس کو یہ جواب دیا، اگر تو نے علی کے مقبوضات کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو علی کے سپاہیوں میں سب سے پہلے بندہ جو تیرے مقابلے میں آئے گا وہ امیر معاویہ بن ابو سفیان ہو۔ ان کا آپس کا معاملہ تھا، لیکن کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی، اور غلط فہمیاں پیدا کرنے والا عنصر 5th کالم وہیں پہ موجود تھا، شکر گزار لوگ۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا حکومت آئی، 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 20 برس حکومت کی۔ ان 20 برسوں میں اسلامی سلطنت کو 64,65,000 مربع کلومیٹر تک پھیلا۔ اس کے بعد مسلمان پھر بدعملیوں کا شکار ہوئے، پھر ریاستیں تقسیم ہونے لگی، پھر صوبے ٹوٹنے لگے، پھر اختلافات بڑھتے 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 کہیں کے کہیں پہنچ گئے۔ یہ مختصر سا تذکرہ تھا اس سلطنت مدینہ کا، اس ریاست مدینہ کا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ہجرت کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے،
اس مہینے کا یہ سب سے بڑا ایک یہ معاملہ جو ہے نا، یہ ہجرت ہے. پیارے پیغمبر نے ہجرت، اور ہجرت بنیاد ہے اسلام کے عروج کی. ہجرت بنیاد ہے اسلام کی ترقی کی. سفر ہجرت اسلام کے عروج کی طرف لے جانے کا پہلا قدم تھا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ محرم میں اٹھایا تھا. ایک تیسری ریاست پھر آج سے چند سال پہلے، 74 سال پہلے بنی، جسے ہمارا وطن، ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم اس وطن کے باسی ہیں. اس وطن کی تحریک دیکھیے، 900 سال بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی. پھر اس 900 سال میں آہستہ آہستہ وہی ان کی سلطنت کی کمزوریاں جو تھیں وہ غالب آئیں، اور یہاں پر ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی کمپنی آئی. اس نے تجارت کے نام پر مختلف صوبوں پر قبضہ کرنا شروع کیا. 1831 میں ایک تحریک اٹھی، آزادی کی تحریک، انگریز سے نجات کی تحریک، سکھوں سے نجات کی تحریک. اس 1831 میں، مئی 1831 میں، یہ بالا کوٹ کے مقام پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ تعالی اپنے رفقاء سمیت وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تحریک اٹھی لیکن ختم ہو گئی، آزادی حاصل نہ ہو سکی. اس کے بعد پھر 1857 میں ایک تحریک اٹھی جس کو جنگ آزادی کا نام دیا جاتا ہے. مسلمان تڑپ رہا تھا اپنی آزادی کے لیے. لارڈ میکالے نے برطانیہ میں ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے برطانوی پارلیمنٹ میں کہا تھا، اس نے کہا میں نے دنیا کے ہر مذہب کی اسٹڈی کی ہے، دنیا کے ہر مذہب کی مذہبی کتاب کو میں نے پڑھا. ایک بار نہیں، میں نے کئی بار پڑھا. دنیا کے ہر مذہب کی مذہبی کتاب کا ایک چیپٹر ہے جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر تمہیں کبھی غلامی کی زندگی گزارنی پڑی تو تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے. اس نے کہا میں نے مسلمانوں کو بھی پڑھا ہے، ان کی تاریخ پڑھی ہے، ہسٹری پڑھی ہے، ان کی مذہبی کتاب کو دیکھا، ایک بار نہیں بار بار پڑھا. 3 سال کے دورانیے میں نے اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت کو دیکھا. مجھے اس مذہب کے اندر غلامی کا تصور بھی نظر نہیں آیا. اس لیے جب بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے یہ مسلمان پہنچائیں گے. آج بھی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں، جنہوں نے را کی ہسٹری پڑھی ہے نا، انڈین ایجنسی جو خفیہ، جیسے ہمارے پاکستان کی ISI ہے ویسے انڈیا کی را ہے، اس را کی ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے بنیادی اصولوں میں یہ بات موجود ہے کہ کسی مسلمان کو اس ایجنسی کے کسی کلیدی عہدے پر نہیں لے کے آنا. زیادہ سے زیادہ سویپر بھرتی کر لو یا اس کو گیٹ کیپر بھرتی کر لو، چوکیدار، بس، اس سے زیادہ نہیں. سبب کیا بیان کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے اندر ایک چنگاری ہوتی ہے، جتنی جی چاہتا ہے اس پر راکھ ڈال لیں. مسلمان جتنا جی چاہتا ہے بد عمل ہو جائے، وہ چنگاری کسی بھی وقت پھٹ کر شعلہ جوالہ بن سکتی ہے، ہر شے کو تہس نہس کر دے. اس کو کہتے ہیں جذبہ ایمان. وہ چنگاری کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جذبہ ایمان. بدتر سے بدترین قسم کا عملی طور پر جو مسلمان ہے نا، اس کے بھی دل میں ایمان کی بہرحال شمع موجود ہے. وہ بجھتی نہیں ہے، کم ہو جاتی ہے، مدھم ہو جاتی ہے، سلگنے لگتی ہے، لیکن ایمان کی شمع بہرحال موجود ہوتی ہے اس میں. 1857 میں وہی شمع جلی، بنگال سے تحریک آزادی اٹھی، جنگ آزادی پھیلتی پھر اس کی ہسٹری جاننے والے جانتے ہیں. اس کے بعد پھر بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ 1947 آیا. اس سے پہلے 1940 آیا. 1940 میں ایک قرارداد منظور کی گئی لاہور کے منٹو پارک میں، جسے اقبال پارک کا نام دیا گیا. اس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا، مملکت کا مطالبہ کیا گیا. اور مزے کی بات ہے 1940 سے پہلے ہی 32 یا 36 کے قریب مولانا فضل الہی وزیر آبادی رحمہ اللہ، ہماری جماعت کے بہت بڑے سرخیل اور جماعت مجاہدین کے امیر تھے. یہ جو آج آزاد کشمیر کا خطہ میں ملا ہوا ہے نا، یہ انہی مولانا فضل الہی وزیر آبادی کی محنتوں، جد و جہد اور جہاد کا ثمرہ ہے. ورنہ اس وقت کے جنرل گریسی نے
قائد اعظم کے کہنے کے باوجود بھی فوجیں کشمیر میں اتارنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ جماعت مجاہدین تھی جنہوں نے کشمیر کے اندر جہاد شروع کیا۔ یہ سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی تاریخ تھی، اور یہ کلپتے رہے ہمیں کہ آپ ابھی سیز فائر نہ کریں، ہم سری نگر پہنچنے والے ہیں، 24 گھنٹے ٹال دیں دنیا کا دباؤ۔ لیکن اس وقت حکمرانوں کی اپنی مصلحتیں تھیں، انہوں نے سیز فائر کیا، اور آج تک کشمیر کا مسئلہ گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ پاکستان مکمل ہی نہیں ہے، کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جو میرا مطالعہ وہ یہ بتاتا ہے کشمیر ہی نہیں، جوناگڑھ کے بغیر بھی پاکستان مکمل نہیں ہے، پنجاب کے بغیر بھی پاکستان مکمل نہیں ہے۔ یہ گرداسپور کا علاقہ ہمیں ملنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں نہیں دیا گیا۔ صرف یہ واحد راستہ تھا جس سے ہندوستان کو کشمیر میں ایکسیس دی گئی۔ حضرات قرآن کے حالات پہ، قرآن کی آیات پہ غور کیجیے، اس وقت کے حالات ہمارے کیسے تھے۔ آج بھی وہ بزرگ موجود ہوں گے جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے بر صغیر میں، ہندوستان میں رہ کے دیکھا ہوا ہے۔ آزادی کی انہوں نے جنگ اپنے ہاتھوں سے اور آنکھوں سے، جسم سے لڑی ہے، انہوں نے نعرے لگائے ہوں گے تحریکوں میں، جلسوں میں جا کے، جلوسوں میں جا کے۔ آج بھی وہ بزرگ، کبھی ان کے پاس بیٹھیے، ان سے پوچھیے کہ یہ کیا ہے۔ میں کبھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے جب سورۃ الانفال کی ساتھ پہ پہنچتا ہوں نا، تو مجھے تو اس میں بر صغیر کا عکس نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، اقلیت میں تھے، کمزور تھے، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ تمہارا کوئی مقام نہیں تھا۔ کانگریس اکثریت میں تھی، ہندو اکثریت میں تھے، بہت سے مسلمان بھی اس کانگریس کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ تم کمزور تھے، تھوڑے تھے، ہندو مذہبی طور پہ اکثریت میں تھے، اور فرمایا تمہیں ڈر رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ تمہاری جائیدادیں غیر محفوظ تھیں، تمہاری نوجوان نسلیں غیر محفوظ تھیں، تمہارے گھر غیر محفوظ تھے، تمہاری املاک غیر محفوظ تھی۔ اگر یقین نہیں آتا تو آج کی ہندوستان پہ نظر ڈال کے دیکھ لیں، گجرات میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا دیگر جو اس کے صوبہ جات ہیں، پنجاب کے بعد علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں، اقلیتیں غیر محفوظ تھیں اور مسلمان ایک اقلیت ہے وہاں پہ۔ اللہ نے فرمایا فآواکم، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ دنیا کی واحد تحریک ہے جو صرف 7 سال کے عرصے میں کامیابی کی منزل کو پہنچ گئی ہے۔ جاری تو ویسے یہ 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ تھا، آہستہ 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 لگے ہوئے تھے، لیکن تیزی 1940 میں آئی، اور اس کے بعد 47 میں پاکستان بنا۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی۔ 47 میں پاکستان بنا، 48 میں تم پر جنگ مسلط ہوئی، 65 میں جنگ مسلط ہوئی، 71 میں جنگ مسلط ہوئی، اور ہمیشہ کے لیے جو ایمرجنسی لگی رہی ہماری معیشت پہ، معاشرت پہ، وہ الگ ہے۔ یہ ہماری بدعملیاں ہیں، ہماری ناشکریاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج تک اسٹیبل نہیں ہو سکے، ہم آج تک دنیا میں اپنا مقام اس انداز کا نہیں بنا سکے، ہم آج تک کٹہرے میں ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہی جرم ہے ہمارا، قومی جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آزادی کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ آزادی ایک اصطلاح ہے، ایک استعارہ ہے، ایک نام ہے، ایک فکر ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ترجمہ ہے اس کا۔ لبرل لوگ کہتے ہیں آزادی کا مطلب مادر پیدر آزادی ہے، یورپ کہتے ہیں آزادی کا مطلب فرد کی آزادی، جو جی چاہے کھائے، جو جی چاہے پہنے، جو جی چاہے پیے، جیسے جی چاہتا رہے، جہاں جی چاہتا ننگا ہو جائے، جہاں جی چاہتا کپڑے بدلے، اس کا نام آزادی ہے۔ جبکہ اسلام اس کے خلاف آزادی کا سبق دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آزادی ایک خدائی نعمت ہے جو ہر انسان کو اللہ نے دی ہے۔ انسان کو آزادی اپنے اختیارات کی، سوچ کی، پسند کی، انسان آزاد ہے، کسی بھی شے کو پسند کرے، حتیٰ کہ اس کو مذہب کے اختیار میں بھی اسلام آزادی دیتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام آزادی دیتا ہے، مذہب کے اختیار کی بھی آزادی دیتا ہے۔ لیکن حضرات، اسلام جو آزادی دیتا ہے نا،
وہ اس وقت تک آزادی دیتا ہے جب تک تم مذہب کو اختیار نہیں کر لیتے. جب مذہب کو اختیار کر لو گے پھر اسلام تمہیں کچھ حدود و قیود کا پابند کرتا ہے. اس کی مثال لوگ ایسے دیتے ہیں، ایک آدمی ہے نا، ڈرائیور ہے، گاڑی چلاتا ہے، اس نے گاڑی خریدنی ہے، اس کو مکمل اختیار ہے، جو جی چاہتا ہے گاڑی خرید لے، چھوٹی سے چھوٹی لے کے، موٹر سائیکل سے لے کے پراڈو تک خرید لے، اس کی مرضی ہے. وہ گاڑی خریدنے میں، اس کا رنگ پسند کرنے میں، گاڑی کی قیمت لگانے میں، گاڑی کا سائز دیکھنے میں، گاڑی کے انجن کی طاقت دیکھنے میں وہ آزاد ہے، اس کو آزادی ہے. اس کو اگلے مرحلے میں اس کو یہ بھی آزادی ہے، وہ اس گاڑی میں بیٹھ کے لاہور جانا چاہتا ہے کہ پنڈی جانا چاہتا ہے، جہاں جی چاہتا ہے جائے، آزادی ہے اس کو. لیکن گاڑی خریدنے کے بعد، منزل کی طرف منہ کرنے کے بعد، وہ ٹریفک کے قوانین کا پابند ہوتا ہے. ایک لمٹ سے زیادہ وہ گاڑی چلا نہیں سکتا تیز رفتاری کے ساتھ. جس جگہ پہ سپیڈ بریکر ہے وہاں گاڑی اس نے ہلکی کرنی ہے، جہاں پہ اشارے لگے ہوئے وہاں پہ گاڑی روکنی ہے اس نے. اگر وہ اس کن قوانین کی پابندی نہیں نہ کرے گا، اس کی گاڑی کا بھی نقصان ہوگا، اس کا بھی نقصان ہوگا، اور سارے روڈ پہ چلنے والی ٹریفک کا بھی نقصان ہوگا. اسلام یہ چاہتا ہے. اسلام تمہیں آزادی دیتا ہے، مذہب اختیار نہیں کرنا نہ کرو، لا اکراہ فی الدین. تمہیں تلوار کے زور پہ تمہیں کوئی مسلمان نہیں کرتا. لیکن جب مسلمان ہو جاؤ گے تو پھر تم پر پابندیاں عائد ہوں گی، پھر تم پر قوانین لگیں گے اسلام کے، پھر تم اسلام کی حدود و قیود کو نہیں توڑو گے. آزادی کے اس مفہوم نے، ہم نے اس سے پہلو تہی برتی ہے، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. پھر ایک اور پہلو میں دیکھیں، اسلام حاکم وقت پر مثبت تنقید کی اجازت دیتا ہے. سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران کھڑے ہیں، کہتے ہیں میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مانو گے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا عمر نہیں مانیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے. کہا کیوں؟ کہا پہلے پہنی ہوئی قمیض کا حساب دو. جس کپڑے کے ساتھ تم نے یہ قمیض پہنائی ہے یہ مال غنیمت سے ملا ہوا، تمہارا جتنا بڑا قد ہے اس قد کے مطابق اس کپڑے سے تمہاری قمیض نہیں بنتی. تم نے یہ پہنا ہوا، اس کا مطلب ہے تم نے خزانے سے ایک چادر اضافی لی ہے. حضرت عمر آرام سے نیچے اترے، پوچھا عبداللہ ابن عمر میرا بیٹا ہے؟ کہا جی ہے. فرمایا عبداللہ ادھر آؤ اور بتاؤ، اس قمیض کی داستان سناؤ. عبداللہ کھڑے ہوئے، سوچتے تو ہوں گے یہ 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے میرا بابا. جواب دے ہے، آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا لوگوں سنو، میرے بابا کی قمیض پر 22 پابند لگے ہوئے تھے اور مزید ٹکڑوں کی گنجائش نہیں تھی. مال غنیمت میں ایک چادر میرے بابا کو ملی، ایک مجھے ملی. میں نے اپنی چادر اپنے والد گرامی کو ہبہ کر دی، تحفہ دے دیا. ان 2 چادروں کو ملا کے یہ چادر، یہ قمیض بنی. وہی بندہ کھڑا ہوا، امیر المومنین بات کیجیے، آپ کی اطاعت کریں گے. مثبت تنقید کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بغاوت کی اجازت نہیں دیتا، خروج کی اجازت نہیں دیتا. اسلام سلطنت کے تختے کو الٹنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا حکمران اگر موٹے ناک والا، چپٹے ناک والا، موٹے ہونٹ والا بھی بنا دیا جائے نا، کالے سیاہ رنگ کا حبشی، تو تب بھی تم اس کی اطاعت کرو. اگر کوئی حکمران تم پر ظالم مسلط کر دیا جائے تو اس کے ظلم پر صبر کرنا ہے، بغاوت اور خروج پھر بھی نہیں کرنا. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ذرا ایسا ہوتا ہے، ایک جرنیل صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ وزیر اعظم جو ہے نا کرپشن کر رہا تھا، لہذا میں اس کو گرفتار کر رہا ہوں، میں اس کا تختہ الٹ رہا ہوں، میں اس کو یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. کسی کو سزائے موت دے دی، کسی کو جلا وطن کر دیا، کسی کو گلی سے مروا دیا، کسی کو ذلیل کر دیا. یہی کچھ رہ گیا ہمارے پاس. یہ تو عام عوام کو اجازت نہیں ہے، سرکاری ملازمین کو کیسے اجازت ہو؟ اسلام اجازت دیتا ہے مثبت تنقید کی، اور دوسری طرف اسلام بادشاہ وقت کو بھی
اس کی ایک خاص اہمیت ضرور ہے کہ وہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، وقت کا حکمران ہے، صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، لیکن کیسر و کسرا کی آمریت، آمرانہ انداز کی اس کو بھی اجازت نہیں۔ یکم محرم حضرت عمر شہید ہوتے ہیں، یہ وہی عمر ہے نا 22.5 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے اور تکیے کے نیچے اینٹ رکھ کے کسی درخت کے نیچے سو جایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، کہا عمر تو انصاف کرتا ہے نا، اس لیے تیری پوری رعایا میں انصاف ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہم سمجھتے نہیں ان باتوں۔ آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی نہیں ہے، آزادی کا مطلب ہے اللہ کے بتائے خالق کے مقابلے میں مخلوق آزاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ خالق ہے، قوانین اللہ نے بنائے۔ جب گورنر مصر نے اس کے بیٹے نے، حضرت گورنر مصر کے بیٹے نے ایک بچے کو، ایک آدمی کو مارا نا، تو حضرت عمر نے ان دونوں کو طلب کیا، فرمایا اس کے بیٹے کو کوڑے مارو، باپ کو بھی مارو، باپ جلیل القدر صحابی ہے، مارو کوڑے اس کو بھی۔ وہ کہنے لگے جی میرا کیا قصور ہے؟ کہا تیرا قصور ہے، تو نے تربیت نہیں کی اس کی۔ اور وہاں پہ ایک جملہ بولا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهم احرارا۔ اور گورنر مصر صاحب، تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا؟ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جانا تھا۔ آج دنیا کہتی ہے فرانس کا میگنا کارٹا جو ہے نا، انسانی حقوق کا چارٹر فرانس کا، یہ سب سے پہلے انسانی حقوق کے بارے میں کہا تھا۔ اور جاؤ میرے عمر فاروق کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، انسان کی اس آزادی کا نعرہ سب سے پہلے عمر فاروق نے لگایا تھا کہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جانا تھا، تم کون ہوتے ان کو غلام بنانے والے؟ اور یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کا سبب تھا۔ جس آزادی کی بنیاد پیارے پیغمبر نے رکھی تھی، وہ آزادی دراصل اللہ کی غلامی کا نام تھا۔ مسلمان کمانڈر جہاں بھی جاتے تھے کہتے لوگ پوچھتے کیوں آئے ہو؟ کام لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر لوگوں کے رب کی غلامی میں دینے کے لیے آئے۔ آزادی اس کا نام۔ آزادی موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر ون ویلنگ کرنے کا نام نہیں ہے۔ آزادی سڑکوں پہ شور شرابے کا نام نہیں ہے۔ آزادی ڈھول بجانے کا نام نہیں ہے۔ آزادی جشن منانے کا نام نہیں ہے۔ کائنات کے رب کی قسم اٹھا کہتا ہوں، آزادی تو ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ جس کو آزادی ملتی ہے اس آزادی کی حفاظت کے بارے میں سوچیے۔ اور یہ وطن جو ہمیں ملا ہے، کبھی اس کے بارے میں سوچا کریں، کیا کسی نے تشتری میں رکھ کے دیا ہم کو؟ کیا یہ وطن کسی نے ہمیں صدا کے دے دیا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ؟ 10 لاکھ سے زیادہ جانیں قربان ہوئی ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں قربان ہوئی ہیں، کئی لاکھ بچے ذبح ہوئے ہیں، آگ اور خون کا سمندر کراس کر کے لوگ ادھر آئے ہیں۔ یہ بزرگ بتاتے ہیں، یہ آپ کے گجرانوالہ کا ریلوے اسٹیشن، یہاں پہ ٹرین آ کے رکتی تھی، لوگ جاتے تھے تو لاشیں دروازے سے باہر لٹکی ہوتی تھی، کسی کا سر نہیں ہوتا تھا، کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی تھی، کسی کا وجود ہوتا تھا آدھا دھڑ نہیں ہوتا تھا، کسی کا بازو نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ وطن حاصل کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں بس جشن لگانے سے، نعرے مارنے سے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اور پھر اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کی سمت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ قوم جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے آئی تھی، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو نیزے کی انیوں میں پورے ہوئے دیکھ کے آئی تھی، وہ بہنیں جنہوں نے اپنی عصمتوں کو لٹوایا تھا اور کہا تھا ہمارے بھائیوں کو جا کے کیا دینا، تمہیں پاکستان مبارک کو، ہماری جانیں کو کام آ گئی ہیں، عصمتیں کام آ گئی ہیں۔ حضرات، یہ وطن اتنی قربانیاں اور اتنے خون دے کے حاصل کیا ہوا، آج کہا جاتا ہے جی یہ تو صرف معیشت کے لیے بنایا گیا تھا، مسلمانوں کی معیشت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور رب کعبہ کی قسم، تم اسلام نافذ کر دو، اللہ تمہاری معیشت کو بھی درست کر دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا
واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میرے رب نے وعدہ کیا ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ آسمان و زمین سے برکتوں کے دھانے کھول دیں۔ یہ نجات تمہاری اسلام پر عمل کرنے میں، اسلام کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ نظریہ پاکستان ہے، اس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا، یہ آزادی ہم نے حاصل کی تھی۔ یاد رکھیے، جس طرح بنی اسرائیل نے آزادی کی قدر نہیں کی تھی اور وہ دنیا میں پھر غلام بن کے رہے، ہم نے بھی آزادی کی قدر نہیں کی۔ ان کی تو 40 برس کے بعد جان چھوٹ گئی، ہمیں 74 برس ہو گئے ہیں وادی یتیم میں پھرتے ہوئے، ہمیں سمت کا ہی نہیں پتا۔ ہم جس مشکل سے نکلتے ہیں آگے اس سے بڑی مشکل کھڑی ہوتی ہے، جس پہاڑ پر چڑھتے ہیں آگے اس سے بڑا پہاڑ نظر آتا ہے، ہم جس راستے پر چلتے ہیں اس سے آگے زیادہ مشکل راستہ میں نظر آتا ہے۔ 74 برس ہو گئے ہیں، ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ سے بے وفائی کی ہے، ہم نے جو کلمہ پڑھا تھا اس کلمے سے بے وفائی کی ہے، ہم نے یہ ریاست مدینے والے کے نام پر بنائی تھی، ہم نے مدینے والے سرکار سے بے وفائی کی، اس کا نظام نہیں ہم اس ملک میں لائے، ہماری قربانیاں ضائع ہو گئی، ہماری املاک، خربوں کی املاک ضائع ہو گئی، ہمارے جوان بچے مارے گئے، ہماری بیٹیاں ماری گئیں، ہماری ماؤں کی چادریں لٹ گئیں، ہمارے بزرگوں کی پگڑیاں رل گئیں۔ حضرات، ہم نے اس ملک کی قدر نہیں کی، ہم نے اس ملک کو نہیں سمجھا۔ اس وطن سے محبت میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا انس بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی سفر پہ جاتے، جب وہاں سے واپسی کی طرف آپ آتے نا تو مدینے کی گلیاں اور مدینے کی پہاڑیاں دیکھ کے گھوڑے کو، اپنی سواری کو ایڑ لگا کے تیز کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارا شہر آیا ہے، اپنا ملک آیا ہے۔ وطن سے محبت اللہ کے رسول کا طریقہ، صحابہ کرام کا سلیقہ اور دین کا حکم ہے۔ اس وطن سے محبت کیجئے، اس کی گلیوں کو۔ اور مجھے حضرت جب پیارے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا نا تو ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے 3 باتیں آپ کو بتائیں۔ بہت بڑا عیسائی سردار تھا، عالم تھا بہت، لیکن موحد تھا، سیدہ خدیجہ کا چچا زاد یا خالہ زاد بھائی تھا۔ 3 باتیں اس نے کہیں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو اذیت دیں گے، آپ نے جو نعرہ لگایا اس کا نتیجہ اذیت ہے۔ دوسری بات اس نے کہا آپ کو جھٹلائیں گے، بات نہیں مانیں گے، آپ نے خاموشی سے دونوں باتیں سنی۔ تیسری بات اس نے کہی کہ جب یہ آپ کو مکہ سے نکالیں گے کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔ 2 باتوں پہ آپ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تیسری بات پہ آپ فرماتے ہیں آفا مخرجیہم، ورقہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے۔ یہ وطن کی محبت تھی۔ آپ بیت اللہ سے جب مکہ سے نکلتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھ کے آنسو بہا رہے تھے۔ وطن کی محبت میرے نبی کی سنت ہے، اس وطن سے محبت کیجیے، اس کی جڑیں نہ کاٹیے، اس کے نظریے سے جڑیے، اس ملک میں نظریہ اسلام کے نفاذ کی جد و جہد اور کوشش کیجیے، اپنی صلاحیتیں لگائیے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس ملک میں نظام اسلام کے لیے جد و جہد کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، حق نہ ماریں، ڈنڈی نہ ماریں، لین دین کے پیمانے الگ الگ نہ کریں۔ آپ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، حضرت قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا تھا، ہم پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں، تجربہ گاہ بنائیے، ورنہ یہ ملک، آدھا ملک ہم پہلے گنوا چکے ہیں اور آدھے پہ دنیا پنجے تیز کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اس ملک کی آزادی کو محفوظ رکھے، اس ملک کو اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔